بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں، چند مسائل، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ، اس کے معنی پاکیزگی کے آتے ہیں، صفائی کے آتے ہیں، اور زکوٰۃ کا ایک معنی اضافہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مال اور اس کی ذات کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے زکوٰۃ دینے سے۔ یہ اسلام کا ایک بڑا اہم رکن ہے اور اس کی طرف خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور زکوٰۃ کا جو معنی اضافہ کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے صرف اجر و ثواب میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ مال اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے اور مالی عبادات میں سب سے اہم ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ 82 جگہوں پر آیا ہے، 82 ٹائمز، 82 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ ادا کرنے والے کے حق میں دعا کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ارشاد باری ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے، صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ دوسری حدیث میں ہے، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو محفوظ کر لو، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو محفوظ کر لو، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو اور دعا اور رو رو کر آسمانی طوفان کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ اور صدقات یہ کوئی ٹیکس نہیں۔ لوگ اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں کہ جیسے حکومت کا ٹیکس دینا پڑتا ہے ایسے ہم اس کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر اچھی نیت سے دو گے تو اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ ٹیکس بوجھ ہوتا ہے، زکوٰۃ بوجھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو ہمارے ہی مال کو کی حفاظت کرتی ہے، زکوٰۃ تو ہمارے ہی مال میں اضافہ کرتی ہے، تو اس کو ٹیکس کیوں سمجھیں گے ہم؟ کہہ رہے ہیں کہ صدقات اور زکوٰۃ یہ کوئی حکومت کا ٹیکس نہیں جو عام حکومتیں زبردستی بھاری مقدار میں وصول کیا کرتی ہے، بلکہ اس کا فائدہ جہاں براہ راست معاشرے میں بلحاظ معیشت ایک ضعیف عنصر کو ہوتا ہے، یعنی غریبوں کو ہوتا ہے، اور اس کے واسطے سے پورے معاشرے میں استواری پیدا ہوتی ہے، خود صاحب مال میں بھی اس سے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو اس کی اہمیت سمجھنے کی اور اس پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی 10 شرطیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 10۔ نمبر 1، پہلا، مسلمان ہونا۔ زکوٰۃ مسلمان پر آتی ہے، کافر پر نہیں۔ کافر پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اللہ حفاظت فرمائے، پھر مسلمان ہوا، تو جتنی دیر یا جتنا زمانہ وہ مسلمان نہیں تھا اس میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئی۔ یہی صحیح قول ہے، یعنی ان دنوں میں اگر اس کے پاس اتنا مال تھا جو نصاب کو پہنچ جا رہا تھا اور سال گزر گیا تھا اور جو شرائط تھے وہ ہو رہے تھے، لیکن چونکہ وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ دوسری شرط، آزاد ہونا۔ آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ غلام پر نہیں آتی۔ تیسری شرط، عاقل ہونا، عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا۔ پاگل پر زکوٰۃ نہیں، مجنون پر، دیوانے پر زکوٰۃ نہیں، مگر یاد رہے بے ہوش آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی کا ہوش نہیں رہا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے،
اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ وہ پورا سال بے ہوش رہے تب بھی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ چوتھی شرط بالغ ہونا۔ معلوم ہوا اگر نابالغ ہے کوئی بچہ اور اس کے پاس مال ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پانچویں شرط نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا۔ نصاب کیا ہے، کیسا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی ابھی، لیکن نصاب کا مالک ہوگا تب زکوٰۃ آئے گی۔ چھٹی شرط نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، دین سے فارغ ہونا۔ قرض، اب یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ قرض سے مراد وہ قرض ہے جو بندوں سے متعلق، اللہ سے متعلق نہیں۔ اگر قرض اللہ سے متعلق ہوگا تو پھر اس کو لیس نہیں کیا جائے گا، وہ شامل کیا جائے گا۔ دھیان دیں، جس قرض کا تعلق بندوں سے ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو لیس کر دیں گے۔ مثلا 10 لاکھ روپے ہے آپ کے پاس اور اگر کسی کو 10 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ روپے دینے ہیں کسی کو تو اس کو لیس کر دینا ہے، بقیہ 7.5 لاکھ پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ تو ہوا بندوں سے تعلق رکھنے والا قرض، لیکن اگر اللہ سے تعلق رکھنے والا قرض ہو تو اس کو لیس نہیں کیا جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر کسی نے منت مانی ہے، کسی کو کفارہ دینا ہے کسی چیز کا، صدقۃ الفطر ابھی اس کے ذمے باقی ہے، عید کے دن ادا نہیں کیا اس نے تو وہ معاف نہیں ہوتا، پورے سال دینا ہے کبھی بھی صدقۃ الفطر۔ اسی طریقے سے حج اس کے ذمے واجب ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، تو اگر وہ حج کا پیسہ ہے تو وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ اس کو میں لیس کر دوں اور پھر زکوٰۃ نہیں۔ اگر حج کے پیسے آپ کے گھر پر پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ٹور آپریٹر کو یا حج کمیٹی کو جمع نہیں کرائے ہیں اور سال گزر گیا تو آپ یوں نہ کہیں گے کہ تو حج کے پیسے ہیں، اس کو لیس نہیں کر سکتے آپ، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ سے تعلق رکھنے والا قرض ہے، لہذا یہ اس کو لیس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وجوب زکوٰۃ کو مانے نہیں، یعنی زکوٰۃ کے حساب میں ان کو منہا یعنی مائنس نہیں کیا جائے گا۔ البتہ وہ قرض جو زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، کیا مطلب اس کا؟ 2 سال سے اس پر زکوٰۃ فرض تھی اور اس نے اب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اب تک اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو تیسرے سال میں ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تب اس کو لیس کر دو، وہ بھی زکوٰۃ آئے گی اور یہ بھی آئے گی، سب زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کو۔ اسی کو تفصیل سے آگے آئے گا۔ پھر یہ قرض کی 3 قسمیں ہیں۔ قرض کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ ایک قوی ہوتا ہے، ایک کمزور ہوتا ہے، ایک درمیانی ہوتا ہے۔ یہ قوی کیا ہے، کمزور کیا ہے، درمیانی کیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میں سمجھیں گے۔ اب تک اتنا سمجھ میں آیا کہ زکوٰۃ بڑی اہم چیز ہے، یہ حکومت کا ٹیکس نہ سمجھیں اس کو، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خرچ کرنے والے کو ویسے ہی فرشتہ دعا دیتا رہتا ہے، تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان پر زکوٰۃ آتی ہے، بالغ پر زکوٰۃ آتی ہے، آزاد پر زکوٰۃ آتی ہے، اسی طریقے سے نصاب کا مالک ہو اس پر زکوٰۃ ہے، اور قرض سے فارغ ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ قرض ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے۔ اب قرض کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ پھر جو ہے پروویڈنٹ فنڈ آتا ہے جو سیلری میں سے پی ایف کٹتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی، اور بھی بہت ساری تفصیلات زکوٰۃ کی انشاءاللہ تعالیٰ ان مجلسوں میں سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر صحیح طریقے سے ہم انشاءاللہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔